ہیلو، السلام علیکم ایوری ون. سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. تو آج لسبن میں ہے دوسرا روزہ. یہاں میرے لیے سب کچھ نیا نہیں ہے. عرصہ ہو گیا ہے یہاں پہ رہتے ہوئے. موسم بھی پہچانا ہوا ہے، لوگوں کا روٹین بھی. بس رمضان آتا ہے تو وہی جگہ تھوڑی سی الگ لگنے لگتی ہے. میں اپنے ملک سے ضرور دور ہوں لیکن اپنوں سے نہیں. سحری کے ٹائم جب میں اٹھی تو ابھی بھی کافی اندھیرا تھا. میں کچھ دیر بس کھڑے ہو کر باہر دیکھتی رہی. نہ کوئی جلدی، نہ کوئی آواز. ایسے لمحوں میں وقت سلو ہو جاتا ہے اور دل آٹومیٹکلی اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. سحری میری کافی سمپل ہوتی ہے لیکن رمضان میں سمپلسٹی ہی سب سے ہیوی لگتی ہے، کیونکہ یہ میل صرف باڈی کے لیے نہیں ہوتا، یہ نیت کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ اس سفر کی شروعات ہوتی ہے جو پورا دن چلتا ہے. فجر کے بعد میں نے اپنا قرآن پاک سٹارٹ کیا. آج دوسرا سپارہ میرا شروع ہوا ہے. ویسے تو قرآن پاک ہمیں روز پڑھنا چاہیے، خاص کر کے رمضان میں، لیکن اصل میں یہ صرف رمضان تک لمیٹڈ نہیں ہوتا. یہ ہر دن کے لیے ہدایت ہے. روز قرآن پاک پڑھنے کا مطلب صرف تلاوت نہیں بلکہ اپنے رب کی بات کو سننا ہے. رمضان کا سب سے خوبصورت حصہ صرف روزہ نہیں ہے، قرآن پاک بھی پڑھنا ہے. کوشش کرتی ہوں کہ روز تھوڑا سا قرآن ضرور پڑھوں، زیادہ ہو یا کم، لیکن ڈیلی کنیکشن ٹوٹنا نہیں چاہیے. کیونکہ قرآن صرف کتاب نہیں ہے، رہنما ہے، سکون ہے، جواب ہے. ہمیں صرف بھوکا رہنا نہیں سکھاتا، یہ ہمیں قرآن کے قریب بھی لے آتا ہے. اور شاید اصلی چینج وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اب ہلکی سی روشنی ہو چکی ہے. لسبن جاگ رہا تھا اور روزہ آفیشیلی شروع ہو چکا تھا. دن کا حصہ زیادہ ڈرامٹک نہیں ہوتا، روٹین ہی ہوتی ہے. کام، گھر، رسپانسبلٹیز. لیکن روزہ روٹین کو بھی عبادت بنا دیتا ہے. تھکن ہوتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن اندر کے ہی ایک سکون بھی ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے. تو اب صبح کا سکون دھیرے دھیرے نارمل زندگی میں بدل جاتا ہے. کچن کی آوازیں، کام کا پریشر، چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز سب واپس اپنی جگہ آ جاتے ہیں. روزہ ہو یا نہ ہو، گھر کا سسٹم رکتا نہیں ہے. صفائی کرنا، کھانا، گھر سنبھالنا پہلے صرف کام لگتا تھا. رمضان میں لگتا ہے یہ بھی صبر کی ٹریننگ ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے، دن جتنا بیزی ہو ٹائم اتنا فاسٹ گزرتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کب ظہر، کب عصر اور کب شام قریب آ جاتی ہے. روزہ انسان کو سلو نہیں کرتا. مجھے تو لگتا ہے کہ میرے اندر جیسے بہت زیادہ انرجی آ جاتی ہے. اور پھر سب لوگ ایک ہی لمحے کا انتظار کرتے ہیں اور وہ ہے افطار. اور پھر کچن میں افطاری کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ سب سے رمضان کی ایک الگ ہی وائب ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس لمحے کی جو بس آنے والا ہوتا ہے. اور دل کرتا ہے کہ ہر روز کچھ نیا ہی بنے گھر میں، جو سب گھر میں پسند سے کھائیں اور شوق سے. افطاری سے پہلے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بہت کچھ کھا لوں گی، اب سب کچھ میں ہی کھا لوں گی، لیکن زیادہ کچھ کھایا ہی نہیں جاتا. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت، اپنی پناہ اور اپنی رضا نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.